وہ بدقسمت پاکستانی فنکار جن کی قبریں لندن میں ہیں۔ ایکسائٹنگ انفو کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان بدقسمت فنکاروں کی جن کو پاکستان میں بے پناہ عزت اور شہرت ملی۔ انہوں نے بہت ہی خوشحال زندگی گزاری، لیکن ان کا آخری وقت دیار غیر میں گزرا۔ یہ وہیں پر وفات پا گئے اور وہیں پر ہی انہیں دفن کر دیا گیا۔ آج ان کی قبروں کے متعلق کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی وہاں کوئی دعائے مغفرت کرنے جاتا ہوگا، کیونکہ بیرون ملک رہنے والے جانتے ہیں کہ وہاں زندگی کتنی مصروف ہے۔ تو وہاں زندہ انسانوں کے لیے وقت نہیں تو قبروں کے لیے وقت کہاں سے نکالتے ہوں گے؟ یقیناً ان کی فیملی ممبرز ان کی قبروں پر لازمی جاتے ہوں گے، لیکن ان کے فینس، ان کے چاہنے والے جن کی اکثریت پاکستان میں موجود ہے، وہ اپنے پسندیدہ فنکاروں کی قبروں کا دیدار بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم ان فنکاروں کے متعلق بات کریں گے جو پاکستان میں پیدا ہوئے، شہرت اور عزت تو یہاں ملی، لیکن ان کی قبریں برطانیہ میں موجود ہیں۔ ہماری اس کیٹیگری میں پہلا نمبر ہے پاکستان کے بہت سریلے گلوکار اخلاق احمد کا۔ یہ 1946 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد ان کی فیملی پاکستان آئی اور لاہور میں آ کر بس گئی۔ ان کو گلوکاری کا شوق تھا اور اسی شوق کی خاطر یہ کراچی پہنچ گئے۔ 60 کی دہائی کراچی کے ایک سٹیج گروپ کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ اس گروپ میں 2 بڑے فنکار تھے، جن میں ایک فلم سٹار ندیم جبکہ دوسرے عظیم گلوکار مسعود رانا۔ ان تینوں فنکاروں نے اپنا ایک الگ الگ گروپ بنا لیا۔ یہ تینوں محمد رفیع صاحب کے مداح تھے اور سٹیج پر انہی کے گانے گایا کرتے تھے۔ 1973 کا سال اخلاق احمد کے لیے خوش قسمت ثابت ہوا۔ کراچی میں بننے والے 2 فلمیں پازیبہ دل اور بجری میں گانا گانے کا موقع ملا، لیکن اصل شہرت اسی سال ریلیز ہونے والی فلم چاہت سے ملی، جس میں روبن گوشت صاحب کی موسیقی میں گایا گیا گیت جو اخلاق احمد کی اصل وجہ شہرت بنا، ساون آئے ساون جائے تجھ کو پکاریں ہمارے گیت۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سپر ہٹ گانے ایسے ہیں جو اس لیجنڈ گلوکار کی آواز میں آج بھی ہماری سماعتوں میں مٹھاس گھولتے ہیں۔ 1985 میں اس عظیم گلوکار کو انتہائی خطرناک مرض لگا جو کہ بلڈ کینسر تھا۔ اخلاق صاحب کی فیملی، ساتھی اداکار اور مداحوں نے اس عظیم گلوکار کی زندگی بچانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کی۔ 1992 میں حکومت پاکستان نے علاج کے لیے ان کو لندن بھجوایا، جہاں بہترین علاج ہوا۔ یہ اس خطرناک بیماری کے ساتھ 15 سال جنگ لڑتے رہے، مگر بالآخر وقت پورا ہوا اور یہ 4 اگست 1999 کو صرف 53 سال کی عمر میں لندن میں انتقال کر گئے اور لندن میں ہی اس عظیم گلوکار کو دفن کر دیا گیا۔ لالی ووڈ کی بہت ہی دلکش اداکارہ شمیم آرا، جسے کوئین آف لالی ووڈ کا خطاب دیا گیا، یہ علی گڑھ انڈیا میں 1938 کو پیدا ہوئی۔ ان کا پیدائشی نام پتلی بھائی تھا۔ پاکستان میں 9 سال بعد یہ اپنی فیملی کے ہمراہ 1956 میں لاہور رہیں اور ان کی یہاں اس وقت کے فلم کے ڈائریکٹر نجم نقوی سے ملاقات ہوئی۔ نجم نقوی پہلے سے ہی کسی خوبصورت چہرے کی تلاش میں تھے اور یوں شمیم آرا اپنی پہلی فلم کنواری بیوہ میں جلوہ گر ہوئیں اور نجم نقوی نے ہی پتلی بھائی کو نیا نام دیا۔ 1962 کی فلم قیدی کا ایک گیت، جس کے ایک گانے نے شمیم آرا کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا تھا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ یہاں سے کامیاب سفر کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ 4 دہائیوں تک چلتا رہا۔ شمیم آرا نے 4 شادیاں کی مگر چاروں ناکام رہیں۔ انہوں نے فلموں میں اداکاری کے ساتھ ساتھ ہدایت کاری کے میدان میں بھی قدم رکھا۔ شمیم آرا کو 2011 میں ہارٹ اٹیک ہوا لیکن جان بچ گئی۔ کچھ عرصہ علاج کے بعد طبیعت سنبھل گئی اور پھر یہ برطانیہ چلی گئیں۔ برطانیہ میں کچھ سال قیام کے بعد پاکستان آئیں اور پاکستان آتے ہی شمیم آرا کو برین ہیمریج ہو گیا۔ علاج چلتا رہا مگر یہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ شمیم آرا کا بیٹا اپنی والدہ کے پاس پاکستان آیا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر لندن چلا گیا۔ ان کا پھر 6 سال تک علاج چلتا رہا۔ کروڑوں روپے اپنی والدہ کی صحت پر لگا دیے، لیکن یہ 5 اگست 2016 کو لندن میں انتقال کر گئیں اور ان کو لندن میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ یوں پاکستان کی ٹاپ فلم ہیروئن کا جسد خاکی اپنے ملک کی مٹی کی بجائے دیار غیر میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اسی طرح پاکستانی پاپ میوزک کا بہت بڑا نام، جس نے بہت ہی کم عمری میں بے پناہ شہرت حاصل کی، انتہائی کم عمری میں عروج کی بلندیوں پر پہنچنے والی بہت ہی پیاری اور معصوم گلوکارہ نازیہ حسن۔
ایک وقت ایسا تھا کہ نازیہ حسن ایشیا کی موسٹ اسٹائلش، بیوٹیفل اور فیمس گلوکارہ تھی۔ میوزک کو نئی جدت اور نئے انداز میں پیش کرنے والی نازیہ حسن اور اس کا بھائی زہیب حسن۔ نازیہ 1965 کو کراچی کے ایک ماڈرن اور امیر گھرانے میں پیدا ہوئی۔ یہ 3 بہن بھائی تھے، جن میں 2 بہنیں اور ایک بھائی شامل تھا۔ تینوں بہن بھائیوں کو میوزک سے خاص دلچسپی تھی۔ انہوں نے پی ٹی وی کے ڈراموں کلیوں کی مالا سے اپنے کیریئر کی شروعات کی۔ 10 سال کی عمر میں گانا شروع کیا، پھر دونوں لندن چلے گئے اور وہاں باقاعدہ میوزک کی تعلیم حاصل کی۔ انڈین فلم ڈائریکٹر فیروز خان نے نازیہ کو لندن میں گاتے ہوئے سنا تو نازیہ کی آواز کو اپنی فلم قربانی کے لیے سلیکٹ کر لیا، اور اس طرح نازیہ کے عروج کے دور کا آغاز ہوا۔ لیکن افسوس، نازیہ کو اپنے کیریئر کے عروج پر ہی بہت مہلک بیماری نے آ گھیرا، اور یہ تھا پھیپھڑوں کا کینسر۔ نازیہ کو کینسر ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے کیریئر کو بریک لگ گئی، اور اس بیماری نے ان کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ 2 سال بیماری کے خلاف جنگ لڑتی رہیں اور بالآخر یہ اس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئیں۔ صحت مند ہونے کے بعد شادی کر لی اور ان کو اللہ پاک نے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ یہ انڈسٹری سے مکمل طور پر دور ہو گئیں۔ نازیہ اپنی زندگی کی خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے 2 سال اپنے بیٹے کے ساتھ گزارے اور ان کو دوبارہ کینسر نے آ گھیرا۔ انہوں نے ایک بار پھر ہمت کی اور اس کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ بیماری کے خلاف اس جنگ میں نازیہ کو اپنوں کی بے وفائی کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ نازیہ کی ازواجی زندگی میں مسائل پیدا ہو چکے تھے۔ نازیہ کا علاج لندن میں جاری رہا۔ نازیہ 13 اگست سن 2000 کو 35 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور ان کو لندن میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاکستانی پنجابی فلم انڈسٹری کی بہت بڑی اداکارہ، جس کا پیئر سلطان راہی کے ساتھ بہت مشہور ہوا۔ فلم سٹار آسیہ، جسے پنجابی فلموں کی پہلی جٹی کہا جاتا ہے۔ آسیہ بیگم کا تعلق لاہور کے ایک روایتی گھرانے سے تھا، جس کا اصل نام فردوس تھا۔ 70 کی دہائی میں اپنے کیریئر کی شروعات کرنے والی آسیہ بیگم کو پنجابی فلموں کی بجائے اردو فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا، لیکن افسوس اردو فلموں میں یہ کامیاب نہ ہو سکیں اور پھر پنجابی فلموں کا رخ کیا۔ 70 کی دہائی میں آسیہ بیگم کے عروج کا دور تھا۔ انہوں نے اپنے 12 سالہ فلمی کیریئر میں 200 کے قریب فلموں میں کام کیا۔ مشہور زمانہ فلم مولا جٹ میں مکو جٹی کا کردار ادا کرنے والی آسیہ بیگم پنجابی فلم انڈسٹری کی نمبر 1 ہیروئن بن گئیں۔ سلطان راہی اور آسیہ بیگم کی جوڑی بہت مشہور ہوئی۔ اپنے عروج کے دور میں آسیہ بیگم نے کراچی کے ایک بزنس مین سے شادی کی، جس کے بعد ملک چھوڑا اور تھائی لینڈ شفٹ ہو گئیں۔ بعد میں کینیڈا گئیں اور اس کے بعد لندن آ گئیں۔ آسیہ بیگم نے فلمی دنیا کو خیرآباد کہہ کر فلمی دنیا سے مکمل طور پر کنارے کشی اختیار کر لی۔ انہوں نے نہ صرف فلموں سے بلکہ فلمی دنیا سے وابستہ ہر انسان سے ناطہ توڑ لیا۔ آسیہ بیگم اپنی فلمی زندگی کو مکمل طور پر بھلانا چاہتی تھی، جس میں یہ کافی حد تک کامیاب بھی رہیں۔ یہ تقریباً 30 سال پردے سکرین سے دور رہیں۔ میڈیا کے سامنے آنا تو دور، کسی ایک تصویر میں بھی نظر نہ آئی۔ آسیہ بیگم کی ایک تصویر جب یہ پاکستان آئی اور کراچی کے آغا خان ہاسپٹل میں زیر علاج رہی، لیکن پھر لندن واپس چلی گئیں، اور وہیں پر 9 مارچ 2013 کو معلوم ہوا کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کی مکو جٹی گمنامی کی زندگی گزار کر دیار غیر میں ہی وفات پا گئی ہیں۔ لیکن آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آسیہ بیگم کی لندن میں قبر کہاں پر موجود ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بابائے پی ٹی وی کوی خان کو بھی وطن عزیز کی مٹی نصیب نہ ہو سکی۔ کوی خان صاحب بھی آخری وقت میں اپنے بیٹے کو ملنے کینیڈا گئے، پھر واپس نہ آ سکے۔ کوی خان پچھلے سال 5 مارچ 2023 کو کینیڈا کے نجی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے اور دوران علاج ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کو بھی لندن میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تھے پاکستان کے وہ نامور اور مشہور ترین اداکار جو کہ لندن میں ہی وفات پا گئے اور ان کو وہیں پر ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارم پر ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے نیچے دیے گئے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔